بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا. آج ہم محترمہ مسرت آوان صاحبہ جو پرنسپل سی بی اسکول اینڈ کالجز کی رہی ہیں، وہ اپنے 31 سال مکمل کرنے کے بعد آج ریٹائر ہو رہی ہیں یہاں پہ، اور آج کل ان کی الوداعی دعوتیں چل رہی ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف خود کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مسرت خالد ہے اور میں اس ادارے میں کنٹونمنٹ پبلک اسکول، اس وقت یہ ایک مونٹیسری اسکول تھا، جب میں آئی تھی 1994 میں 22 اکتوبر 1994 میں نے جوائن کیا تھا یہاں پر ایز اے پرنسپل. اور وہاں سے پھر ایک سفر جاری ہوا اور اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا رہا. محنت، مشقت، ڈیڈیکیشن، جس الفاظ سے بھی جو ہے وہ آپ بات کر لیں، وہ سفر اسی طرح سے جاری رہا اور اسکول بالآخر جو ہے وہ بڑا ہوتا گیا. ترقی کی منازل درجہ بدرجہ طے ہوتی گئیں اور پھر مڈل اسکول بنا، مڈل سے پھر ہائی بنا اور 17 بیچز میٹرک کے جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کے جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوئے اور 2017 میں پھر یہ بالآخر جو ہے وہ ایک گرلز کالج کی شکل اختیار کر گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اسکول مجھے جب دیا گیا ڈپارٹمنٹ نے تو وہ ایک ہی اسکول تھا، لیکن اب میں جب جا رہی ہوں تو اس کی 2 برانچز اور بھی بن چکی ہیں اور وہ برانچز بے شک ایڈمنسٹریشن کی کوششوں دلچسپیوں سے ہوں، لیکن جب ایک ادارہ ترقی کرتا ہے تو باقی شاخیں اس کی تب بھی نکلتی ہیں جب وہ اپنی ایک امیج بنا لیتا ہے. تو اب ماشاءاللہ ایک گندھارا ہماری جو برانچ ہے وہ بوائز کالج ہے اور مونٹیسری تو 2000 میں ہی جو ہے وہ ہم سے سیپریٹ ہو گیا تھا اور وہ وہاں پر اندر HIT کیمپس میں چھوٹے بچے 2.5 سال سے ہیں، وہ لیولز جو مونٹیسری کے وہ وہاں پر ہیں. تو اس طرح سے یہ سفر جو ہے وہ پھر آگے جاری رہا اور اب جو ہے وہ ایک طرح سے اختتام پذیر ہو رہا ہے. ویسے یہ جو جستجو ہے اقرا کے سفر کی کبھی یہ ختم تو ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ڈیوریشن ہے، قوانین ہے، لا ہے، اپائنٹمنٹس لیٹرز کے حساب سے، اپائنٹمنٹس کے حساب سے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں تک ایک کاوش کرنی ہے، اس کے بعد نئے آنے والے لوگوں کے لیے ایک میدان جو ہے وہ سجانا ہے. یہ کہانی ہے. ابتدائی تعلیم میری جو ہے وہ واہ کینٹ سے ہے، FG گرلز اسکول نمبر 3، اور وہاں سے میں نے میٹرک کیا فیڈرل بورڈ سے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا ایڈمیشن ہوا FG پوسٹ گریجویٹ کالج، اس وقت تو ڈگری کالج تھا، تو وہاں سے میں نے BA کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں PF کالج آف ایجوکیشن میں گئی اور وہاں پر میں نے B.Ed کیا. جب B.Ed ہو گیا تو پھر جو ہے وہ میں اس کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول ہے وہاں پر میں نے کام کیا اور بڑا مجھے میری محنت کو سراہا گیا اور اس کے دوران میں ہی میں نے پھر جو ہے وہ M.Ed بھی وہاں سے ہی کیا. اور ابھی ریسنٹلی تقریباً 3-4 سال پہلے میں نے جو ہے وہ ڈیورنگ اپنی سروس ہی میں نے M.Phil کیا ایجوکیشن میں واہ یونیورسٹی سے. اور اب آگے یہی ہے کہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ملتی جائیں گی تو وہ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ اس کا سلسلے کو جاری رکھوں گی. آپ کو PhD کرنی چاہیے؟ ہاں PhD کرنی چاہیے، لیکن اب دیکھتی ہوں کہ کیا مجھے وقت جو ہے ایسا ملتا ہے، کیونکہ اب یہ جو وقت ملے گا مجھے تو مجھے یہ شوق ہے کہ میری جو چیزیں اتنی سکیٹر ہوئی ہوئی ہیں لکھنے لکھانے والی، میں ان کو کسی ایک جگہ پہ کتاب کی شکل میں جو کر سکوں، جو کہ ابھی تک میں نہیں کر پائی. وہ ڈائریوں کے ہی بیچ میں ابھی پڑی ہوئی ہے وہ چیزیں، تو ان پہ کام کرنا ہے میں نے اس کے بعد انشاءاللہ. ابھی بھی ایسا ہے کہ مطلب اس کنٹینیوٹی کے ساتھ تو نہیں لکھا جا رہا ہے جیسے کالج میں ہر روز ہی ایک لکھا جاتا تھا، یا ینگ ایج میں جو روزانہ ہی جو ہے وہ ایک نظم، کوئی غزل، کوئی اشعار ایسے آ جاتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ نا جتنا میچور ہو جاتا ہے اتنا سچویشنل ہو جاتا ہے. اب جیسے کچھ جو ہے وہ سچویشن ایسی بن گئی، ملکی حالات کو دیکھ لیں یا انسان کے اندر کی کیفیت ہے اس کو دیکھ لیں، اس حساب سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ نزول ہو جاتا ہے اور وہ ہو ہی جاتا ہے، پھر وہ بن جاتی ہیں، وہ ایک ترنم میں چیز آ جاتی ہے، پھر اس کی لے بن جاتی ہے. تو ابھی کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لکھا جاتا ہے اب بھی، گو کہ تعداد کم ہے اس کی، لیکن اب آگے مزید ہوگا انشاءاللہ.
مطلب یہ تو اسکول کو تو ہمیشہ میں نے ایسے ہی کیا ہے، ایک بچوں کی طرح، ایک چھوٹا سا مونٹیسری اسکول. اس وقت اس کی جب میں آئی تھی تو 150 جو ہے وہ اس کی تعداد تھی بچوں کی، اور لیولز تھے مونٹیسری کے. تو وہاں سے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اس کو پال پوس کے بڑا کرنا، اور پھر محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھنا. تو وہ جب کیا تو پھر یہ تبھی جوان ہوا ایک پودا، اور ایک بچہ بڑا جوان ہوا. تو وہ جب سوچتی ہوں تو وہ یہ ہے کہ مطلب ان کے بیچ میں اب نہیں ہوں گی. یہ دکھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جاب چھوٹ رہی ہے، یہ ہے کہ کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ بچوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے بیچ میں، تو آپ کو آکسیجن ملتی ہے، آپ کو زندگی ملتی ہے. ان بچوں کے بیچ میں ایک زندگی ہے. تو اس ماحول کو چھوڑتے ہوئے ان کی آوازیں وہ سننے کو نہیں ملتی پھر انسان کو. تو وہ ماحول جو ایک ہے، اسکول کا ایک کلچر ہوتا ہے، وہ نہیں آپ کو ملے گا. اس سے میں ہوں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ فرض بہت اچھے طریقے سے نبھا دیا، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹائم دینا ایک وقت وہ آ گیا ہے جس میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مطلب میں کچھ اور زندگی کے کسی اور پہلو پہ بھی اب دیکھوں گی. کیونکہ اس سے پہلے میں نے فرسٹ پریورٹی پہ میرا اسکول ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا. میرا ایک بیس جہاں سے میری بنی اور جہاں سے میں نے سیکھا بہت کچھ، وہ بی ایڈ کرنے کے فوراً بعد جب میں مجاہد اکیڈمی سے آئی تو ہمارے ٹیکسلا میں بہت ہی ابھی بھی نامی گرامی قسم کا ایک ادارہ ہے، تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہے، علامہ اقبال پبلک اسکول. تو اس وقت ان کی بلڈنگ جو ہے نئی والی نہیں بنی تھی، تو میں پرانی بلڈنگ میں، چند ہماری دوستیں تھیں، ہم فارغ ہوئے تو ہم وہاں پر ہی گئے. تو انٹرویو کے بعد فوراً ہی مجھے سلیکٹ کر لیا گیا. وہاں پر میں نے 4 سال جو ہے وہ، یعنی کہ 90 سے لے کے 94 تک میں وہاں پر تھی، اور میں نے کام کیا. اور مطلب چند دنوں کے بعد ہی میری محنت اور میری کاوش کو انہوں نے سراہا. مطلب سید ارشاد النبی صاحب کو جو ہے وہ یہ بہت اچھی پرکھ ہے کہ کام کرنے والے لوگ کون سے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے میری ڈائری، جو تعلیمی ایک ڈائری ہوتی ہے، وہ دیکھ کے، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ انہوں نے پورے سٹاف میں گھمائی تھی کہ ایسے لیسن پلاننگ کی جاتی ہے، اس طرح سے بچوں کی ڈائری جو ہے مرتب کی جاتی ہے. تو انہوں نے بڑا حوصلہ بڑھایا، اور انہوں نے سکھایا کہ ہر سٹیج پہ کیسے پرفارم کرنا ہے، کس طرح سے جانا ہے. تو وہ میرا ایک پہلا ادارہ ہے جس سے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ، بلکہ میں نے کیا، جو بھی بچیاں وہاں سے نکل کے گئی ہیں کسی بھی ادارے میں، انہوں نے پھر اس جگہ پہ گورنمنٹ سیکٹر میں کبھی مار نہیں کھائی انہوں نے کسی جگہ پہ بھی. وہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک ٹریننگ دینے والا ادارہ بھی ہے. جاب تو دیتا ہی ہے وہ ادارہ، لیکن ٹریننگ دینے والا ادارہ بھی ہے. وہ میرا پہلا ادارہ. یہ مسرت شاہین جو ہے نا، وہ ٹائٹل یا نام دینے والے تو پیرنٹس تھے، تو پیرنٹس نے جو نام دیا وہ اس کے ساتھ شاہین تھا. تو پھر ظاہر ہے ہر لڑکی کی زندگی میں جو ہے وہ بھائی اور والد کے بعد جو ہے نا ایک اور کسی مرد نے آنا ہوتا ہے. تو وہ خالد محمود صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ میری زندگی میں آئے، اور اس کے بعد میں مسرت شاہین سے مسرت خالد ہو گئی، اور یہ سفر پھر اس طرح سے جاری رہا. یہ 1999 میں یہ واقعہ ہوا، اور ہماری تقریباً ابھی یہ والی جو اس نام کے ساتھ بھی 27 سال ہو گئے ہیں. 27 سال اس نام کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں. فرسٹ آپ سمجھیں کہ فرسٹ مینٹور جو ہے نا وہ میرے والد صاحب ہیں، محمد صادق ان کا نام تھا، اور گیمن کمپنی میں وہ انجینئر، ایز اے سول انجینئر جو ہے وہ وہاں پر تعینات تھے. پھر ان کا کنٹری ٹو کنٹری تبادلہ ہوتا رہا، یعنی کہ پاکستان میں بہت کم رہے وہ، اور تقریباً جو ہے وہ 1997 میں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اور میری ٹریننگ جو کی ہے انہوں نے خاص طور پہ اس طرح سے کی کہ والدہ تو بچپن میں نہیں تھی، تو انہوں نے اس طرح سے ٹریننگ کی کہ یہ کمی بھی جو ہے وہ اندر نہ رہ جائے. تو اتنا کانفیڈنس دینا، اتنا زیادہ جو ہے وہ ہر فیلڈ میں آگے لے کے جانا، یہ میرے والد کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے مجھے اس طرح سے جو ہے وہ کیا. اور فرینڈ شپ جو ہے نا، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ٹیکسلا میں جیسے ہمارا علاقہ ہے، ایک وہاں لوگ نہیں اچھا سمجھتے تھے کہ پیرنٹس کے ساتھ یا والدہ والد کے ساتھ بچی کی دوستی ہو اور اس کو اتنا فری ہینڈ دیا جائے. بٹ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے دی ہوئی تھی.
تو یہ چیز جو ہے وہ ہر چیز ڈسکس کرتے تھے، ہر ایک بار، یعنی کہ ڈیلی جانا گھر اور انہوں نے کہنا اب شروع ہو جاؤ، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ایسے اس پہ تبصرہ کرنا ہے خاص طور پہ. پھر زندگی کی بہت سی راہیں ہر واقعے کے بعد جو ہے وہ سمجھانا کہ یہ اس لیے ہوا کہ ایسا ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ والی چیز ہے جو انہوں نے سمجھائی زندگی کے پہلوؤں کو. پہلا شعر جو لکھا تھا 3 نمبر اسکول میں، ماشاءاللہ میری ٹیچر تھی مس فرحت اصغر، ابھی بھی حیات ہیں، بہت نامی گرامی گھرانہ ہے، ساری بہنیں ان کی جو ہیں وہ ٹیچر ہیں. تو انہوں نے 7th کلاس میں جو ہے وہ سمجھ لیا تھا، جان لیا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یہ لکھ سکتی ہے. تو وہ خود بھی لکھتی تھی. تو وہ ہمیں جو ہے وہ سوشل اسٹڈی پڑھاتی تھیں، اور مجھے یہی شوق ہوتا تھا کہ میرے مارکس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہائیسٹ مارکس کلاس میں آئیں. تو وہ کبھی ایک آدھ آگے پیچھے ہو جائیں تو میں کوئری کرتی تھی کہ کہاں سے کاٹے ہیں، کدھر سے کاٹے ہیں. تو وہ میں نے ایک دن، وہ ابھی آنے میں، ٹیچرس کے آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، بیل جو ہے وہ ہو گئی، تو میں نے بورڈ پہ لکھ دیا، شعر لکھے، پوائنٹ لکھا جواب کا نچوڑ، تجھے کیا مل گیا میرے نمبر چرا کے چور. اب میں نے تو ویسے ہی لکھ دیا ایسے ہی. تو جب میم آئیں تو بہت ہی سوبر، بہت ہی نائس خاتون ہے، اور انہوں نے آ کے بیٹھا کلاس میں پیچھے، بس بچیوں نے کہا میم پیچھے دیکھیں، پیچھے دیکھا تو انہوں نے بہت ہی اپنی متانت کے ساتھ جواب دیا، باقی سب ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے مجھے ٹائٹل دیا ہے اس پہ ذرا غور کر لیجئے گا. تو پھر اس کے بعد سے انہوں نے میری یہ تراش خراش شروع کر دی. وہ یوں ہوتا تھا کہ مطلب ڈیلی کا میں ایک نظم لکھتی تھی، تو میں ان کو نا آج یہ ہوا تو میں نظم میں لکھتی تھی، وہ مجھے اسی کے اکارڈنگ آگے سے جواب دیتی تھی. تو وہ سلسلہ اس طرح سے انہوں نے مطلب یہ اپنا ایک اس طرح سے الائڈ اپنے ایکیڈیمک کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرض نبھایا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. بیٹیاں ہیں 2 ماشاءاللہ، فاطمہ تو زہرا جو ابراڈ میں ہے ابھی اسٹڈی کے لیے، اور چھوٹی جو ہے وہ رقیہ، اس کی گریجویشن مکمل ہو گئی ہے اور وہ ایڈوکیٹ ہے ٹیکسلا بار میں. اب آگے مزید اس کی بھی تعلیم جاری رکھے گی انشاءاللہ. کہ ہم مطلب دونوں ہیں نا، تو دونوں کے ساتھ پیار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب میری زندگی میں فوکس انہی پہ رہا، انہی کے لیے سب کچھ ہے وہ کیا زندگی میں. تو مطلب ایک کی نیچر تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، دوسری کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. تو مطلب جو ایز پر نیچر جو ہے نا وہ اس سٹائل کا جو ہے نا ایک محبت مجھ سے ریسیو کرتی ہیں، دوسری اپنے سٹائل کے لحاظ سے وہ کرتی ہے، محبت ریسیو کرتی ہے مجھ سے. تو دونوں کے ساتھ ڈیفرنٹ سٹائل سے جو کی جاتی، لیکن دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہیں، پیار ہے دونوں سے بہت زیادہ. شکل صورت سے چھوٹی والی، اور بڑی والی بھی نقش ہیں لیکن وہ زیادہ تھوڑا بابا کی طرح ہے. چھوٹی والی کا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرح ہے. چھوٹا والا جو ہمارا یہ گراؤنڈ ہے تو اس کے مطلب ارد گرد ساری کی ساری، اور ادھر بھی میں نے گلابوں سے بھر دیا تھا کہ مجھے خود بہت اچھا لگتا تھا کہ بچے بھی آئیں، ٹیچرز بھی آئیں، تو اس پہ جب نظر پڑے گی پھولوں پہ تو آپ خود بہت فریش ہوں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ختم کر دیے گئے، اور مختلف کلرز کے تھے گلاب کے پھول، مختلف کلرز کے تھے اور بہت اچھے تھے، اگے ہوئے تھے اور کافی پھول ان پہ لگتے تھے، اور کافی مطلب بچے بھی خوش ہوتے تھے، ٹیچرز بھی خوش ہوتی، ایک فریشنس کی ایک فیلنگز آتی ہیں انسان کے اندر. اور اسکول کے ماحول کو تو ویسے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب ٹیچرز آئے تو وہ ڈل نہ محسوس کرے، فریش ہو، تاکہ وہ زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کرے اور فوکس بھی کرے اور اس کو اچھا لگے سب کچھ. آپ نے کوئی پرانی فرینڈ جو ہے جی ان کے بارے میں ان کے نام بھی بتائیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ میں نے کال کیا کچھ اپنی فرینڈس کو جو میرے ساتھ اسکول لیول پہ پڑھی ہوئی تھیں. اب اسکول لیول پہ جن سے رابطہ ہو سکا، وہ چونکہ میں نے ادھر اپنے آفس میں ایک ان کے ساتھ کرنی تھی یادگار، ایک لمحے کچھ ہم نے بتانے تھے. تو وہ تسنیم کوثر ہے جو خود بھی ادھر سے ایف جی گرلز اسکول نمبر 3 سے پڑھی ہوئی ہیں، میٹرک وہاں سے کیا، کالج ہم نے ساتھ پڑھا ہے. تو وہ آئی ہیں یہاں پر. وہ فاروقیہ مستحکم فیکٹری میں بھی کام کر چکی تھیں لیکن پھر وہ انہوں نے آفٹر میرج چھوڑ دیا تھا. پھر جنہوں نے مجھے جوائن کیا اس میں فہمیدہ اقبال میری جو ہے وہ بھی کالج لیول کی میری فرینڈ ہے، انہوں نے جوائن کیا تھا اور وہ بھی واکنٹس میں رہتی ہیں، وہاں سے آئی ہوئی تھیں.
انہوں نے بھی جو ہے وہ مارگلہ اکیڈمی میں اس وقت جہاں پر ایچ آئی ٹی میں مارگلہ اکیڈمی میں بہت زیادہ کام کیا انہوں نے بھی آفٹر میرج جو ہے وہ کچھ عرصہ کیا، پھر چھوڑ دیا تھا اپنی ایک عائلی زندگی کے لیے، آسانی کے لیے. اور ریحانہ جو ہے وہ ادھر سے میرے دوست تھی ٹیکسلا سے، ان کو میں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، اور کچھ دوستیں جو ہے وہ کچھ اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکی تھیں، لیکن سبھی کے سب دوست جو ہے وہ ابھی تک میرے ساتھ ہیں، یعنی کہ اسکول لیول کے دوست میرے ساتھ ہیں جو میری اس خوشی میں بھی شامل ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی زندگی اور صحت و تندرستی عطا فرمائے آگے، جو وہ اس میں شامل ہوئی ہیں انشاءاللہ. ایک ہمارے بیچ تھا 2000 کے بعد کا ایک بیچ تھا، بہت ہی زبردست. ویسے تو ساری بچیاں ہماری جو نکل کے گئی ہیں، بچے جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں، بہت زبردست، بڑے اچھے رزلٹس ان کے فیڈرل بورڈ کے آئے ہیں. تو ابھی آج کل جو ہے وہ لاہور گورنمنٹ جو ہے ہاسپٹل میں ایم ای ہوئے ہیں ہماری بچی انیزہ جمشید. ایکسیلنٹ، شی واز ایکسیلنٹ، اور بہت ہی جینیس بچی تھی کہ اس کے بڑے اچھے مارکس آئے، اور اس کو جو ہے کینٹ کالج لاہور میڈیکل کالج میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیا گیا، پھر جو ہے وہ ایڈمیشن ملا، اور وہاں پر پھر ان کو جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے مکمل کیا. پھر اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے وہ چلی گئی وہاں امریکہ سے کر کے آئیں. وہ بھی ابھی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گی کسی اور فنکشن پہ جب بھی وہ آئیں گی. مطلب اس کی لیول کی انٹیلیجنس لیول کی یہ ہے کہ جب فیڈرل بورڈ کا عملہ بیٹھا ہوا تھا ایگزام کا اور وائوا چل رہا تھا، تو مجھے بھی وہاں پر بلایا گیا کہ آپ بھی آ جائیں ان کے ساتھ. وہ کوسچن جو ہے نا وہ کرتے تھے، اور وہ بچی جو ہے وہ آنسر دے کے تو خود ان سے بھی کوسچن کرتے تھے کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ آ گئی ہے اب. تو وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ یہ بچی کہاں سے پڑھتی ہے اور کیا. تو ماشاءاللہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں، جس مقام کی اس کی ایفرٹس تھی وہ وہاں پہنچ گئی ہیں. والد کے چلے جانے سے بہت زیادہ ہوا تھا کہ ان کے چلے جانے سے، کیونکہ وہ دونوں رول پلے کر رہی تھی، والدہ والا بھی اور والد والا بھی کر رہے تھے، اور ساتھ فرینڈ بھی. تو وہ ساری چیزیں ایک دم سے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب میں متاثر ہوئی ہوں تو وہ میرے بھائی کی 2 بیٹیاں ینگ، ایک ایم بی اے کیا ہوا نوشین، بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی، اور دوسری جو ہے وہ ہمیرا انگلش میں اس نے کیا ہوا تھا میں. تو وہ دونوں سڈنلی جو ہے وہ 1 ایئر کے عرصے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جو کہ ان کے جانے کا وقت نہیں تھا. اس سے بہت زیادہ میں دکھی ہوئی تھی. آپ نے وقت نکالا، اور جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے یہ میری پیذرائی کی، میری ایفرٹس کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے ریکگنائز کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی کر کے گزر جائے اور اس کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے. تو یہ اداروں کو بھی ایسا سوچنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی ایسا سوچنا چاہیے، خاص طور پہ تعلیم کے میدان میں. کیونکہ تعلیم کے میدان میں کبھی بھی ایسا ہوگا، اگر کوئی جو ہے وہ انقلاب آئے گا وہ تو تعلیم کی وجہ سے ہی آئے گا. جاپان میں بھی دیکھ لیں کہ جاپان میں کتنی زیادہ استاد کی عزت کی جاتی ہے. تو اس حساب سے اگر جو اساتذہ کو عزت و احترام کے ساتھ ان کو بینیفٹس کے ساتھ دیا جائے تو وہ پرفارمنس میں بہت اچھا فرق پڑتا ہے. سائیکالوجیکلی پرفارمنس میں بہت انہیں بھی اپنا فرض نبھانے کا بہت 100% جو ہے نا ان کو بھی اس طرح کا سلیقہ آنا چاہیے، اور وہ بھی دیانتداری سے کام کریں. لیکن یہ ہے کہ ان کو ان کے حقوق بھی دینے چاہیے ساتھ، ان کو وہ جو رسپیکٹ چاہیے ان کو وہ دینی چاہیے ان کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ ادھر سے سیکھیں گے کہ اچھا شہری کیسے بننا ہے، ادھر سے سیکھیں گے کہ اچھے رشتے کیسے نبھانے ہیں، اور ادھر سے ہی سیکھیں گے کہ اللہ تک جانے کے لیے وہ کون سی سیڑھیاں ہیں، وہ کون سی منزلیں ہیں جو طے کرنی ہیں. تو جب وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو میرا خیال ہے سارے ہی راستے ان کے آسان ہو جائیں گے، اور ہماری تعلیم میں یہ چیز ہونی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سفر یہاں پہ 31 سال گزرے ہیں، وہ ان کے بعد آپ انتہائی خوشگوار زندگی گزاریں اور شعر و ادب کی طرف دوبارہ واپس آئیں، کتب لکھیں اور ان دنوں کی یاد تازہ کرتی رہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم ختم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی کسی دوسری تقریب میں کسی دوسرے شخصیت کے ساتھ. کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ شاہد اوان. اللہ حافظ.